بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، محترم سامعین اور ہمارے عزیز سبسکرائبرز، آپ سب کو خوش آمدید۔ سبسکرائبرز تو بہتر جانتے ہوں گے کہ ان کے پاس جو ویڈیوز پہنچ رہی ہیں ان سے نہ صرف احادیث مبارکہ بلکہ قصائص الانبیاء سے بھی ہماری شناسائی ہوتی ہے اور ان پر عمل کر کے ہماری زندگی اور روزمرہ کے معمولات میں کافی بہتری پیدا ہو رہی ہے۔ اس لیے گزارش کی جاتی ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ بھی فوراً یہ چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ وہ بھی احادیث مبارکہ اور انبیاء اکرام کے حالات کی روشنی سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ شکریہ۔ محترم سامعین، یہ تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سنہرے گنبد والی مسجد کی نہیں ہے بلکہ دوسری مسجد کی ہے، اور دراصل یہی مسجد اقصیٰ یا بیت المقدس ہے۔ دوستو، آج ہم مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس کی اہمیت تاریخی حوالوں کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر تشریف لانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ علیہ السلام نے پہلے خانہ کعبہ جو مکہ معظمہ میں واقع ہے اس کی تعمیر فرمائی۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے تقریباً 40 سال بعد حضرت آدم علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس کی تعمیر فرمائی، جو کہ خانہ کعبہ سے تقریباً 1234 کلومیٹر دور ہے۔ تاریخی حوالوں سے روایات ملتی ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے یعنی طوفان نوح کے آنے سے پہلے تک مسجد اقصیٰ پر رونق اور مکمل آباد رہی، لیکن طوفان نوح میں یہ مسجد منہدم ہو گئی اور صرف بنیادیں باقی رہ گئیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے تقریباً 3000 سال پہلے عرب کے ایک شہر کنعان سے جہاں یبوسی آباد تھے وہ اس علاقے میں آ کر آباد ہو گئے اور انہوں نے اس علاقے کو فلسطین کا نام دیا۔ یہ لوگ صدیوں سے یہاں پر آباد رہے ہیں۔ تاریخ دانوں کا یہ خیال ہے کہ انہی یباسیوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آنے سے پہلے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور اپنے دوسرے فرزند حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ مل کر مسجد اقصیٰ کی تعمیر نو کی تھی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنی زندگی میں مسجد اقصیٰ کی بہت زیادہ خدمت کی اور مکمل خیال رکھا۔ حضرت اسحاق کی اولاد یہودی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد آگے جا کر مسلمان کہلائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے اور ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی جو مصر جا کر آباد ہو گئے تھے۔ کئی 100 سالوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل نے مصر سے فلسطین کی طرف ہجرت کی۔ کافی عرصہ گزر جانے اور صحیح دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے مسجد کھنڈر بن گئی تھی۔ اب بیت المقدس کی تعمیر یعنی مسجد اقصیٰ کی تعمیر حضرت داؤد علیہ السلام نے شروع کی اور اس کو پائے تکمیل تک یعنی اختتام تک ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے پہنچایا۔ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ مسلمان بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ سے پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، جو مکی زندگی میں تقریباً 12 سال اور ہجرت کے بعد تقریباً 17 ماہ کے بعد تک مسلمان بیت
مقدس یعنی مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے ہی نماز پڑھا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تحویل قبلہ کی یعنی قبلہ بدلنے کی آیت نازل ہوئی تو وہ عصر کا وقت تھا۔ دوران نماز ہی آپ نے اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کر دیا۔ دوستو، مسجد اقصی یعنی بیت المقدس کی تاریخ بہت طویل ہے۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے، جنہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی بنائی گئی مسجد کی بنیادوں پر ہی مسجد اقصی کی تعمیر کی تھی، ان کے بعد عراق کے بادشاہ بخت نصر نے 587 قبل مسیح میں فلسطین پر حملہ کر کے پورا علاقہ تہس نہس کر دیا اور مسجد کو بھی منہدم کر دیا۔ وہ یہودیوں کی عورتوں اور بچوں کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ بابل لے گیا اور یہودیوں کے مذہبی صحیفے نذر آتش کر کے 1,00,000 یہودیوں کو قیدی بنا لیا۔ پھر کچھ عرصہ بعد بخت نصر کی حکومت ختم ہو گئی تو ایران کے بادشاہ خورس نے بابل کو فتح کر لیا اور تمام بنی اسرائیل کو بیت المقدس واپس جانے کی اجازت دے دی۔ حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق بعض اہم مقامات مسجد کے احاطے میں موجود ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 70 سال بعد رومیوں نے فلسطین کے علاقے پر حملہ کیا اور سارا علاقہ تباہ کر دیا اور مسجد اقصی کی صرف 4 دیواریں باقی رہ گئیں، باقی مسجد بھی منہدم ہو گئی۔ یہ یہودیوں پر بہت برا وقت تھا۔ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے تک یہ مسجد اسی طرح رہی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے 6 سال بعد جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور تھا تو مسلمانوں کی فوج مختلف علاقے فتح کرتے ہوئے بیت المقدس تک پہنچ گئی۔ اس وقت یہاں پر عیسائیوں کی حکمرانی تھی۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک امن معاہدہ کے بعد شہر مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ رات کے وقت بیت المقدس پہنچے اور مسجد اقصی میں محراب داؤد علیہ السلام کے اندر 2 رکعت تحیۃ المسجد نماز ادا کی۔ اس کے بعد کچھ عرصہ وہاں مقیم رہے اور مسجد کی تعمیر نو کا کام کروایا۔ حضرت عمر فاروق کے بعد بنو امیہ کے خلیفہ جن کا نام عبد المالک ہے، انہوں نے اسی مسجد کے اوپر ایک بڑی مسجد بنوائی اور احاطہ بڑا وسیع کر دیا، جس کی وجہ سے مسجد اقصی اس مکمل احاطے کے درمیان میں آ گئی، جو آج تک اسی طرح قائم ہے۔ اس کے علاوہ اس خلیفہ عبد المالک بن مروان نے اسی احاطے میں ایک اور بڑی عمارت تعمیر کروائی جس کا نام قبۃ صغریٰ ہے، اور اس عمارت کے اندر وہ پتھر موجود ہے جس پر مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیر رکھ کر براق پر سواری کی تھی، اور یہودیوں کے عقیدے کے مطابق اس پتھر پر اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو قربانی کے لیے چھری کے نیچے لٹایا تھا۔ لیکن مسلمانوں کے عقیدے اور قرآن کے مطابق یہ واقعہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا تھا۔ اس عمارت کے اوپر جو گنبد ہے وہ سنہرے رنگ کا ہے اور اس کی 4 دیواری نیلے رنگ کے خوبصورت پتھروں سے منقش کی گئی ہے۔
1948 میں اسرائیلی حکومت کے اعلان کے بعد سے آج تک یہودی اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی بھی طرح سے میڈیا کے ذریعے اس سنہری گنبد والی عمارت کو ہی مسجد اقصی ثابت کیا جائے، جو کہ ایک مکمل جھوٹ ہے۔ اس کے بعد 1099 عیسوی میں صلیبی فوجوں نے بیت المقدس پر حملہ کیا اور بہت زیادہ خون خرابہ کیا اور تقریباً 70,000 مسلمان مردوں، عورتوں اور بچوں کو قتل کیا۔ اس کے بعد صلاح الدین ایوبی مسلمانوں کے بادشاہ بنے، جو کہ ایک بہت بہادر شخصیت کے حامل تھے۔ انہوں نے تمام مسلمانوں کو جمع کیا اور صلیبیوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا، اور سن 1187 عیسوی میں بیت المقدس اور باقی تمام علاقے عیسائیوں سے خالی کروا لیے اور ان کو شکست فاش دی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے فتح کے بعد اس علاقے میں بہت زیادہ ترقی کے کام کروائے اور لوگوں کی آسانی کے لیے بہت زیادہ کام ہوئے۔ سلطان کی حکومت کے بعد کئی سو سال بعد 1918 عیسوی میں سب کچھ بدل گیا، جب برطانوی حکومت بہت زیادہ طاقتور ہو گئی اور اس نے بیت المقدس کو اسلامی حکومت سے چھین کر اپنے قبضے میں لے لیا اور مکمل فلسطین پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ اس وقت یہودیوں کو دنیا میں بہت زیادہ ظلم اور اذیت کا سامنا تھا، اس لیے برطانوی قبضہ ہونے کے بعد یہودی پوری دنیا سے بیت المقدس کی طرف آنا شروع ہو گئے اور یہاں آباد ہونا شروع ہو گئے۔ چند سالوں ہی میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں یہودی فلسطین میں داخل ہو گئے اور انہوں نے یہاں جائیدادیں خریدنا شروع کر دیں، جبکہ مسلمان، جو کہ زمین پر سے پرانا تعلق رکھتے تھے اور سینکڑوں سالوں سے یہاں پر آباد تھے، انہوں نے زمین چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ اس معاملے پر لڑائیاں شروع ہو گئیں۔ چونکہ یہودیوں کی فوج کافی طاقتور تھی، انہوں نے زبردستی مسلمانوں کی جگہوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا اور کافی بڑے علاقے پر قابض ہو گئے۔ تقریباً 30 سال کے قلیل عرصے میں یہودیوں نے اپنے قدم مضبوط کر لیے اور 1948 میں یہودیوں نے آزاد اسرائیلی ریاست کا اعلان کر دیا۔ یہودیوں نے مکمل بیت المقدس پر قبضہ کر لیا اور مسجد اقصی پر بھی قابض ہو گئے۔ ان کا کہنا ہے کہ مسجد اقصی پر ان کا حق ہے اور وہ اس کو ختم کر کے اپنی عبادت گاہ بنائیں گے، کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہاں پر یہودیوں کے لیے عبادت گاہ بنائی تھی، جبکہ سچ تو یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کی بنائی گئی مسجد اقصی کی بنیادوں پر ہی مسجد تعمیر کی اور کوئی نئی عبادت گاہ نہیں بنائی تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ یہودی باہر سے آنے کے بعد فلسطین پر قابض ہوئے تھے۔ ایسا وہ پہلے بھی کر چکے تھے اور کچھ عرصہ فلسطین میں رہنے کے بعد ان کو یہاں سے نکال دیا جاتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک فلسطین میں خالص یہودی حکومت کبھی قائم نہ ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی کوئی یہودی عبادت خانہ تعمیر نہیں فرمایا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک نبی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بادشاہ بھی تھے، اور اس کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ بنے، اور ہیکل سلیمانی جس کا تاریخ میں ذکر آتا ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا محل تھا، چونکہ وہ بادشاہ تھے اور ایک کافی بڑے پرتعیش محل میں رہا کرتے تھے۔ اس محل کا یہودیوں کی کسی بھی عبادت گاہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح تابوت سکینہ کا بھی مسجد اقصی یا بیت المقدس سے تاریخ میں کوئی ذکر نہیں ملتا۔
جب یہودیوں کو فلسطین سے نکال دیا گیا تو یہاں صرف مقامی باشندے ہی رہ گئے تھے جو سالہ سال سے یہاں آباد تھے، اور یہودی تو یہاں کبھی آباد ہی نہیں ہوئے۔ مسلمانوں کی بھی حکومت فلسطین میں 7ویں صدی سے قائم ہے۔ آج کی جو جنگ فلسطین میں ہے وہ بھی یہودیوں کا فلسطین پہ مکمل قبضہ کرنے کا پروگرام ہے، اور یہ سب جھوٹ ہے کہ مسجد اقصی کے نیچے تابوت سکینہ موجود ہے یا ہیکل سلیمانی موجود ہے۔ یہ صرف اور صرف حضرت آدم علیہ السلام کی بنائی ہوئی مسجد ہے جو آج تک مختلف ادوار میں تعمیر نو ہوتی رہی، اور مختلف بادشاہوں نے اس کی تزئین و آرائش میں کافی زیادہ ہاتھ بٹایا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی بھی حقیقت پسند آئی ہوگی جو کہ فلسطین میں مسجد اقصی بیت المقدس کے متعلق ہے، اور آپ اس ویڈیو کو بھی پہلی ویڈیو کی طرح وائرل کریں گے، اپنے دوستوں میں بہت زیادہ شیئر کریں گے، اور بہت زیادہ لائک اور کمنٹس کے ساتھ چینل کو بھی سبسکرائب کریں گے۔ بہت شکریہ۔ والسلام۔ اللہ حافظ۔